میں ہوں کامران خان. پوری قوم کو اور ہمارے اس پروگرام کے ناظرین کو 66واں یوم آزادی مبارک ہو. 66ویں یوم آزادی کے موقع پر اگر ہم بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال اور ان کے وعدوں کو یاد نہ رکھیں تو یقینی طور پہ یہ بڑی زیادتی ہوگی. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کی تخلیق کی، پاکستان وجود میں آیا، تو جو پاکستانی نئے پاکستانی تھے بلکہ پوری دنیا سے جو وعدے کیے تھے، ہم پہ لازم ہے کہ ان وعدوں کو پورا کریں اور پوری طرح سے ان پر عمل کریں. مگر افسوس، صد افسوس ان کے وعدوں پہ عمل ہونا تو درکنار، اس کے برعکس ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی روح آج بے چین ہوگی. ان کے پاکستان میں جس کے لیے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ہر نظریے کی، ہر عقیدے کی اور ہر مذہب کی پرچار کرنے والے کو آزادی ہوگی. مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے کی، کرسچنز کو چرچ میں جانے کی، ہندوؤں کو مندر میں جانے کی، اسی طرح کی آزادی ہوگی جیسے کسی اکثریت کو ہو. مگر افسوس کہ یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور قائد اعظم کا قوم سے اور پوری دنیا سے یہ وعدہ آج اس پر پوری قوم شرمندہ ہے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اب بھی ہمیں یہ بات یاد ہے، کم از کم ہمیں یاد ہے کہ ہمیں یہ وعدہ ہم نے قوم سے، پوری دنیا سے وعدہ کیا ہے. کم از کم زبانی طور پہ ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں. اور آج کے دن بھی 66ویں قومی یوم آزادی کے دن میں پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستانی فوج کے سربراہ نے اس وعدے کو یاد رکھا اپنی ان تقاریر میں جو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کی گئی. جو ملک اقلیتوں کے حقوق اور بقائے بامی کے تصور پر قائم ہوا، کیا اس میں اقلیتیں مطمئن ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ اس عہد کو نبھا سکے جو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے ان کے ساتھ کیا تھا؟ پاکستان کے قیام کا مقصد صرف زمین کے ایک ٹکڑے کا حصول ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جس میں اسلام کے سنہرے اصول ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد بنے، جہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتیں بھی شخصی اور مذہبی آزادی سے ہمکنار ہوں، اور جسے اقوام عالم میں ایک اعلیٰ اور منفرد حاصل ہو. یہ باتیں اب صرف زبانی رہ گئی ہیں. عملی صورتحال یہ ہے کہ 66ویں یوم آزادی سے ذرا قبل کراچی میں کل شب پہلی بار اسماعیلی برادری کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس سلسلے میں جماعت خانے پہ حملہ کیا گیا. پہلی بار ہے کہ اسماعیلی برادری کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 40 معصوم خواتین اور بچے زخمی بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ 2 اموات بھی ہو گئی ہیں. اور یہ واقعہ ہوا کراچی میں. اسی کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا حیدرآباد میں، جس میں ایک اور پرامن اور کاروباری تاجر پیشہ برادری بوری برادری کو نشانہ بنایا گیا. حیدرآباد کے لبرٹی چوک میں دستی بم سے حملہ کیا گیا جس میں 3 لوگ زخمی ہوئے. کراچی میں دوسرا حملہ اسماعیلی برادری پہ میٹروول کے علاقے میں کیا گیا، جہاں پر آغا خان جماعت خانے پر دستی حملہ کیا گیا تھا. دستی بم کے حملے ہوئے، 3 حملے کریم آباد کے آغا خان جماعت خانے میں، میٹروول سائٹ کے آغا خان جماعت خانے میں، اور بوری برادری پہ حملہ ہوا ہے. اور یہ ہے وہ نشانی اور وہ شرمندگی جو کہ پوری قوم کو قائد اعظم سے ہونی چاہیے. کل پہلی بار اسماعیلی برادری کو نشانہ بنایا گیا. یہ وہی اسماعیلی برادری ہے جس کے 48ویں امام سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوئم دراصل پاکستان بنانے والی پاکستان مسلم لیگ کے پہلے منتخب صدر تھے. پاکستان کے لیے پاکستان بنے 1906 میں جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا ان مٹھی بھر لوگوں میں سر سلطان محمد شاہ آغا خان شامل تھے، اور پاکستان مسلم لیگ
ملک کی بنیاد رکھنے والوں میں سے وہ ایک شخصیت تھے۔ آج اسی اسماعیلی برادری کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے جیسے ایک اور پرامن برادری بوہری برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران 5 واقعات ہیں، جس میں 3 واقعات کراچی میں ہیں، جس میں پرامن بوہری برادری کو مذہبی نقطۂ نظر سے نشانہ بنایا گیا ہے، دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح سے جیسا کہ ہزاراز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران 6 بدترین دہشت گرد حملوں میں ہزارہ کو قتل کیا گیا ہے، 700 ہزارہ برادری کے لوگوں کو کوئٹہ اور مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزارہ برادری کہتی ہے کہ ہزاروں اس کے لوگوں کو باقاعدہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں۔ اسی طرح سے اقلیتیں بھی پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں، جیسے کلمہ گو مسلمان محفوظ نہیں ہیں، اور حملے ہوئے ہیں عیسائیوں پر، اور مسلسل حملے ہوتے رہے ہیں عیسائیوں پر، اور پچھلے 2001 سے لے کر اب تک 45 عیسائیوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں قتل کیا جا چکا ہے، اور قتل مسلسل کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اقلیت، قادیانی اقلیت کو قتل کیا جا رہا ہے۔ 2001 سے لے کے اب تک 181 احمدیوں کو قتل کیا گیا ہے، مختلف بنیاد پر مختلف علاقوں میں۔ بنیاد ایک ہی ہے کہ ان کا مذہبی عقیدہ یا نقطۂ نظر وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کو دھماکوں سے اڑا دیا جائے۔ یہ وہ خواب نہیں ہے، یہ وہ وعدہ نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے، پاکستان بنانے والوں سے اور پوری دنیا سے کیا تھا۔ آج کی اس صورتحال پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک اور دانشور جناب ڈاکٹر مبشر حسن کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت صورتحال جو آپ پورے دیکھ رہے ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، بانی پاکستان نے اور بانیان پاکستان نے پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا، اس وقت جو دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں نظریے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی جو روح ہے اس کی کتنے منافی ہے یہ بات؟ بھئی قیام پاکستان کی روح کا اندازہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر سے لگایا جائے، وہ تو 11 اگست کی تقریر ان کے لیے، سب کے لیے، ہمارے سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھئی پاکستان کی حکومت میں فیتھ کا، مذہب کا، دین کا دخل نہیں ہوگا، کیونکہ دین جو ہے یہ ذاتی معاملہ ہے۔ تو اب جو کچھ ہو رہا ہے اقلیتوں کے خلاف، یہ تو سراسر قائد اعظم کی منشا اور بلیف کے خلاف ہے، اور جو قائد اعظم کو سپورٹ حاصل ہوئی تھی، مدد ملی تھی، سارے 10 کروڑ مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور 30 کروڑ دوسرے غیر مسلم ان کے خلاف ہو گئے تھے، یہ تو اس کی روح کے خلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر